اور اس ماہ مبارک میں تاریخ اسلام کا ایک عظیم باب جسے زمانہ غزوہ احد کے نام سے جانتا ہے وہ رونما ہوا، وقوع پذیر ہوا۔ آج کی گفتگو ہماری غزوہ احد اور صحابہ کرام کی جان نثاری کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں گا۔ اللہ حق و صداقت سے بات کرنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر یہ کہ بدر میں مار کھانے کے بعد کفار قریش چین ان کو نہیں آیا، پھر سے وہ تیاری میں مشغول ہوئے۔ جو قافلہ وجہ اور سبب بنا تھا غزوہ بدر کی، جسے ابو سفیان کا قافلہ کہا جاتا ہے، اس قافلے کے اندر جتنا تجارتی مال تھا، اہل قریش نے اور کفار مکہ نے یہ عہد کیا اور یہ معاہدہ کیا، جس کا جو راس المال ہے یعنی اصل مال جس نے جو لگایا ہے وہ اس کو ملے گا، اور جو پرافٹ ہے، جتنا نفع ہے، وہ سارے کا سارا ہم غزوہ احد کی تیاری میں خرچ کریں گے۔ اور ایسا ہوا، اور ایک لشکر جرار کفار نے تیار کیا۔ ادھر نبی کے پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشاورت فرمائی۔ کچھ صحابہ کرام کا خیال یہ تھا کہ ہم مدینے میں رہ کے دفاع کرتے ہیں، اور جو نو مسلم اور نوجوان صحابہ تھے جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے کسی وجہ سے، ان کو جذبہ جہاد اور شوق جہاد وہ شدید تھا، اور اس شدت ذوق کی وجہ سے انہوں نے گزارش کی، یا رسول اللہ ہمیں مدینے سے نکل کے احد تک جانا چاہیے۔ حضور نے ان کی رائے کو قبول فرمایا اور لشکر تیار ہوا۔ اس لشکر کے 3 جھنڈے تھے۔ ایک جھنڈا حضرت اسید بن خدیر کے پاس، یہ قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت اسید بن خدیر کو دیا گیا، اور قبیلہ خزرج جو ایک بڑا قبیلہ تھا مدینے کا، اس کا جھنڈا حضرت حباب بن المنذر کو دیا گیا، اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو مہاجرین کا جھنڈا عطا کیا گیا۔ یہ 3 جھنڈے تھے، 2 انصار کے اور 1 مہاجرین کا۔ لشکر اسلام مدینے سے نکل کے احد تک آیا، چونکہ شہر اس وقت آبادی کے لحاظ سے مختصر تھا، تو یہ احد جو ہے یہ اس کے باہر تھا۔ وادی احد تک پہنچتا ہے، ایک مقام پہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ تم میں سے جو نو عمر ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، ان کو پیچھے بھیجا جائے۔ یہ حضور کی عادت مبارک تھی، آپ جو کم عمر صحابہ ہوتے تھے ان کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن کچھ صحابہ کرام ان بچوں میں سے ایسے تھے جو محبت رسول میں اس طرح غرق ہو چکے تھے، وہ دست باندھ کے ہاتھ باندھ کے عرض گزار ہوئے، لجپال آقا بچے ہیں تو کیا ہوا، عمر کم ہے تو کیا ہوا، ہمارے جذبے تو دیکھیں، جذبے ہمارے ان سے بھی زیادہ ہیں۔ محبت اور ذوق کے ساتھ اب آپ اس بات پہ اگر رک کے غور کریں، یہ اسلام کا مزاج ہمیشہ سے رہا۔ یہاں بزرگی جو ہے وہ عمر والی نہیں دیکھی جاتی، یہاں بزرگی حضرت عمر والی دیکھی جاتی ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کے دربار میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو آگے بلایا جاتا، جو کہ کم عمر صحابی تھے بنسبت دیگر صحابہ کرام کے۔ تو جو بزرگ صحابہ تھے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عمر یا امیر المومنین، یہ آپ ان بچوں کو آگے بلاتے ہیں اور ہم بزرگ ہیں، ہمیں آگے نہیں بلاتے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا اس کا مفہوم یہی ہے کہ میرے دربار میں یہ مزاج اسلام ہے کہ یہاں اس عمر والی بزرگی نہیں دیکھی جاتی، یہاں حضرت عمر والی بزرگی دیکھی جاتی۔ آئیے اب آپ ایک واقعہ خوبصورت سا، میں انتہائی خوبصورت کتاب سیرت کی سبل الہدیٰ پر ارشاد، اس کی 4 نمبر جلد سے پڑھنے لگا ہوں، محبت سے کہیے سبحان اللہ، اونچی آواز سے ایک بار سب پکارے سبحان اللہ۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں غور تو کرو نا،
اللہ نے اسلام کے ذریعے اہل ایمان کو کتنا حسین مزاج عطا فرمایا ہے، اللہ نے اہل ایمان کو کس قدر خوبصورت جذبہ جہاد عطا فرمایا۔ میرے کریم لجپال نبی نے جب حکم فرمایا کم عمر صحابہ کرام کو پیچھے بھیج دو، حضور کی خدمت اقدس میں 2 صحابی حاضر خدمت ہوئے، ایک کا نام رافع بن خدیج ہے، ایک کا نام حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضور کی خدمت میں موجود ہیں۔ حضرت رافع بن خدیج کے لیے کسی اور صحابی نے سفارش کی، حضور کی بارگاہ میں فرمائش کی، یا رسول اللہ یہ رافع عمر میں تو چھوٹا ہے لیکن کمال کا تیر انداز ہے، یا رسول اللہ یہ جہاد میں ہمارے کام آ سکتا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم عمر ہونے کے باوجود جہاد پہ جانے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ جناب سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک اجازت نہیں ملی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ تیر انداز ہے لیکن کشتی کرا لو، طاقت میں زیادہ ہوں۔ یا رسول اللہ طاقت مجھ میں زیادہ ہے، اب کمال ہو گیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے رافع بن خدیج تم بھی آؤ، اے سمرہ تم بھی آؤ، اور دونوں کو حضور نے فرمایا تصارا، میرے سامنے کشتی لڑو۔ دونوں بچے میرے پاک نبی کے سامنے کشتی لڑنے میں مصروف ہیں۔ فسرع سمرۃ رافعا فاجازہ، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رافع کو زمین پہ گرایا ہے اور ثابت کر دیا بے شک یہ تیر انداز بڑا ہے پر پہلوان میں بڑا ہوں۔ میرے کریم نبی نے پسند فرمایا ہے اور دونوں بچوں کو اجازت عطا فرمائی ہے۔ اب ذرا غور کرو، یہ بچے ہیں، یہ میرے ٹھیلے پہ جانے کی ضد نہیں، یہ کسی شاپنگ مارٹ پہ جانے کی ضد نہیں، یہ کسی پارک میں جانے کی ضد نہیں، یہ جہاد میں جانے کی ضد اس لیے ہے یہ ٹھنڈی میں پلایا گیا تھا، تم بنے بھی حضور کے لیے ہو، تم بسے بھی حضور کے لیے ہو، آئے بھی حضور کے لیے ہو، اور تم دنیا میں اب تک بسے ہوئے بھی حضور کے لیے، جن کے لیے بنے ہیں یہ جانیں انہیں کے لیے ہیں۔ یہ پہلا باب۔ اب آگے میں بالکل اختصار کروں گا۔ ایک مقام پہ چونکہ لشکر اسلام کی تعداد اس وقت تک 1000 تھی، عبداللہ ابن ابی بن سلول رئیس المنافقین، اس کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ مدینے میں رہ کے دفاع کریں، اٹیک نہ کریں، ڈیفنس پہ اتفاق کریں۔ چونکہ اس کی رائے مانی نہیں گئی، تھا منافق، 300 منافقین بھی ساتھ تھے، 300 منافقین۔ اس نے اس مقام پر پہنچ کے کہا کہ ہم چلتے ہیں واپس، چونکہ ہماری رائے قبول نہیں کی گئی، ہمارا مشورہ مانا نہیں گیا، اس لیے ہم لڑیں گے۔ انہوں نے واپسی کا سفر کیا اور 300 منافقین واپس ہو گئے۔ پیچھے کتنے رہ گئے؟ یہ اب خالص صحابہ کرام تھے۔ اب ذرا توجہ کرنا، ایک یہ بات اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ ایک سوال کیا جاتا ہے، وہ جی بدر احد کے میدان میں بھاگ گئے تھے معاذ اللہ، وہ مال غنیمت کے لیے، اور کچھ لوگ تو منافق تک کا لفظ بولتے ہیں۔ میں نے کہا عقل کے اندھو، جو منافق تھے وہ پہلے ہی بسترے گول کر گئے تھے، وہ تو بھاگ گئے تھے اپنے سردار کے ساتھ۔ اب جو آگے گئے تھے یہ چھانٹی پہلے ہو گئی تھی، اسی لیے ہوئی تھی تاکہ پتہ چل جائے جو غدار تھے وہ چلے گئے، جو میدان میں آئے ہیں یہ سارے ہی وفادار ہیں۔ یہی تو فرق تھا بھائی، تاکہ اب قیامت تک ان پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، ان کو کوئی منافق نہ کہے، یہ تو چھانٹی پہلے سے ہو گئی، لہذا یہ اعتراض نہ کرو، وہ تو اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کے آئے تھے میدان میں۔ اب یہ پہلا باب مکمل ہوا، یعنی جس نے جانا تھا وہ رخصت ہوئے، وہ چلے گئے اور بھاگے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور غلام جن کا نام ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب میدان جنگ میں پہنچے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابو دجانہ کا اصلی نام ہے سماک بن خورشہ الانصاری، ابو دجانہ ان کی کنیت ہے سماک بن خورشہ رضی اللہ تعالیٰ، جب میدان احد میں پہنچے ہیں تو جو ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تلوار ہے، اپنی تلوار حضور نے یوں لہرائی اور فرمایا من یأخذ بحقہ من یأخذہ بحقہ، کون ہے جو میرے سے یہ تلوار وصول کرے، کون ہے یہ تلوار لینے والا، بحقہ، ہر کوئی نہ لے، جس نے لینی ہے ضروری ہے وہ اس کا حق بھی ادا کرے۔ کون ہے جو تلوار لے گا؟ کئی صحابہ کرام آ گئے، حضور کی تلوار یا رسول اللہ ہمیں عطا کرے، ہمیں ہر کوئی چاہتا تھا حضور ہمیں عطا کرے، حضور ہمیں عطا کرے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو بلایا اور فرمایا کہ تلوار تمہارے حوالے ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ جو فرما رہے ہیں تلوار کا حق ادا کرنا ہے تو حق ہے کیا؟ حضور نے فرمایا ان تضرب بہ فی العدو حتی ینحنی، حضور فرمانے لگے کہ ابو دجانہ اس تلوار کے ساتھ اس طرح لڑائی کرو کہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، اتنا قتال کرو کہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ایک سرخ رنگ کی پٹی نکالتے ہیں اور اپنے سر پہ باندھ لیتے ہیں۔ یہ حضرت ابو دجانہ کا طریقہ تھا، جب بھی وہ میدان میں جاتے اگر جیب سے وہ پٹی نکال کے وہ پٹی نکال کے اگر سر پہ باندھ لیتے تھے، زمانے کو پتا چل جاتا تھا اب دشمنوں کی خیر نہیں۔ جب وہ پٹی نکال کے جناب ابو دجانہ اپنے سر پہ باندھ لی، علم الناس انہ سیقاتل، اب لوگوں کو پتا چل گیا ابو دجانہ میدان میں آنے والا ہے، ابو دجانہ میدان میں آ کے لڑنے والا ہے۔ اب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب میدان میں نکلے، انداز کیا تھا؟ انداز یہ تھا پہلوانوں کی طرح اکڑ کے چل رہے تھے، کندھے اچھلا کے چل رہے تھے، بڑے ناز و نخرے کے ساتھ، بڑے مجاہدین کے انداز کے ساتھ چل رہے تھے۔ میرے کریم نبی نے جب ان کی چال کو دیکھا، حضور فرمانے لگے انہا لمشیۃ یبغضها اللہ الا فی مثل ھذا الموطن، فرمایا ویسے تو میرا پروردگار اس چال کو ناپسند فرماتا ہے، لیکن اس میدان میں میرے رب کو یہی چال تو پسند آئی ہے، اس مقام پہ یہی چال تو پسند آئی ہے۔ اب توجہ کرو، حضرت ابو دجانہ میدان میں نکلے ہیں، جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں خیال آیا انا ابن صفیۃ عمت رسول اللہ، انا ابن صفیۃ عمت رسول اللہ، میں نبی کریم کی پھوپھی جان جناب صفیہ کا بیٹا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تلوار مجھے عطا نہیں فرمائی، یہ ابو دجانہ کو عطا فرمائی ہے، اب میں دیکھوں تو صحیح یہ تلوار کا حق کیسے ادا کرے گا، میں دیکھوں تو صحیح تلوار کے ساتھ ابو دجانہ کیا کرے گا۔ جناب ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، حضرت ابو دجانہ میدان میں نکلے ہیں اور میدان میں نکلتے ہوئے یہ اعلان کر رہے تھے ان الذی عاہدنی خلیلی نحن بالصف لدى النخیل الا اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ او دنیا والوں سنو سنو، مجھ سے وعدہ نبیوں کے سردار نے کیا ہے، اب میں میدان میں نکلا ہوں، زمین کے آخری کونے تک، دشمن کے آخری کونے تک کوئی بھی مجھے روک نہ سکے گا، اس لیے کہ اضرب بسیف اللہ والرسول، میرے ہاتھ
میں جو تلوار ہے یہ تلوار کوئی عام نہیں، پروردگار کی ہے، نبیوں کے سردار کی ہے۔ گویا تلوار لہراتے ہوئے اعلان کر رہے تھے، توجہ رکھنا، حسنین کے نانا کے ہم چاہنے والے ہیں، حسنین کے نانا کے ہم عقیدت کو محبت کے ساتھ سب کی آواز آئے، حسنین کے نانا کے، باہر والے بھی پڑھیں گے، حسنین کے نانا کے ہم چاہنے والے ہیں، ناموس محمد پر دو نقصان جو غزوہ احد میں ہوئے، شدید نقصان۔ ایک نقصان یہ تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام زخمی ہوئے۔ عتبہ بن ابی وقاص یہ وہ شخص ہے جس نے نبی پاک علیہ السلام کی طرف پتھر پھینکے تھے، حضور کے منہ مبارک پر پتھر لگا اور سائیڈ کا ایک دانت جو ہے اس کا تھوڑا سا کنارہ جو ہے وہ گر گیا، وہ شہید ہو گیا۔ اس میں محمدی پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ یہ دانت جو ہے نا، بات کے دانت نکل گیا، غلط ہے۔ اس کتاب میں علامہ صالح شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جن کا سن وفات 946 ہجری ہے، 942 ہجری، انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ طور پہ کہ دانت کا ایک کنارہ تھا۔ اور یہ جو شیخ فرید الدین عطار کے حوالے سے بات بیان کی جاتی ہے، انہوں نے لکھی اپنی کتاب میں، اگرچہ وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ کوئی بہت بڑے محقق نہیں تھے، وہ ایک صوفی بزرگ تھے، انہوں نے لکھ دیا حضرت ویسے کرنی کے حوالے سے کہ دانت نکالے تھے انہوں نے۔ یہ بھی بات سرے سے غلط ہے۔ حضرت ویسے کرنی نے اپنے دانت کوئی نہیں نکالے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ غلط العام ہے، اس کا ازالہ ہو جائے۔ عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سر مبارک پر خود پہنا ہوا تھا، وہ لوہے کا کیپ سا جو ہوتا ہے، اس کی کڑیاں جو تھیں وہ یوں چہرے پہ ہوتی ہیں۔ جب پتھر لگا تو اس کی دو جو کڑیاں تھیں وہ نبی پاک کے رخسار مبارک میں اندر تک دھنس گئی اور بڑا گہرا وہ زخم ہوا۔ اب ان کو نکالنے کا مسئلہ تھا کہ نکلیں گی کیسے؟ آج کل کا آپریشن سسٹم تو نہیں تھا۔ حضور کا رخسار مبارک کا آپریشن کیا ہے کس بندے نے، اس کا نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ سبحان اللہ، کیسے آپریشن کیا؟ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو میں نے سوچا ہاتھ لگاؤں تو نکالوں ہاتھ سے پکڑ کے، لیکن پھر خیال آیا نہیں، ہاتھ سے نکالوں گا تو درد زیادہ ہوگی، تکلیف زیادہ ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے وہ کڑیاں اپنے منہ سے نکالی ہیں۔ اونچی سبحان اللہ۔ ایک کڑی کو پکڑا، وہ مضبوط ہڈی تک جا پہنچی تھی، زور لگا کے کھینچا تو وقعت ثنیۃ مال حلقہ، وہ کڑی تو نکل گئی لیکن ساتھ ایک دانت بھی نکل گیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر دوسری کڑی کو پکڑا دانتوں کے ساتھ اور زور لگا کے کھینچا، وقعت ثنیۃ الاخری، دوسرا دانت بھی نکل گیا۔ اب ثنیہ سامنے دانتوں کو کہتے ہیں، ثنایا، دانت نکلے
دو دانت سامنے والے، اب بندے کے دو دانت نکل جائیں سامنے والے، خوبصورتی میں کمی آتی ہے کہ نہیں؟ بندہ بدصورت لگتا ہے، لیکن یہاں جو علامہ صالحی نے لفظ لکھے کمال کر دیا ہے، فرماتے ہیں دو سامنے کے دانت تو نکل گئے لیکن سنو، فکان ابو عبیدہ کا من احسن الناس، اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ پہلے سے بھی زیادہ حسین لگتے تھے۔ حضور کے قدموں پہ، حضور کی محبت میں دو دانت قربان کیے، یہ صرف دانت قربان کر چکے تھے، کئی ایسے تھے جو جان ہاتھ میں رکھ چکے تھے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آؤ میں بتاؤں، جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم شریف کی مرہم لگائی جا رہی تھی، ایک صحابی رسول حضرت مالک بن سنان، انہوں نے دیکھا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک جاری، قریب آئے اور یاخذ الدم بفیہ، اپنے منہ مبارک کے ساتھ میرے نبی کے خون کو چوس رہے ہیں، چوس رہے ہیں۔ اب توجہ کرو، میرے کریم نبی نے فرمایا اتشرب الدم، اے مالک بن سنان کیا تم میرا خون پی رہے ہو؟ عرض کیجیے یا رسول اللہ میں آپ کا خون مبارک نوش کر رہا ہوں۔ میرے کریم نبی نے جملہ فرمایا من مس دمی لم تصبہ النار، فرمایا سنو جس کے خون میں میرا خون مل جائے گا آگ اس کے قریب بھی نہیں آ سکے گی، آگ اس کے قریب بھی نہیں آ سکے گی۔ جب یہ سارا کام ہو رہا تھا کفار سے بچانے صحابہ کرام میرے نبی کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک صحابی رسول نام ابو دجانہ ہے جن کا ابھی ذکر گزرا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ مبارک کر کے کھڑے ہیں، پشت کافروں کی طرف سے کافروں نے دور سے تیر مارا، حضرت ابو دجانہ کی کمر میں لگا، ایک بھی لگا، دوسرا بھی لگا، تیسرا بھی لگا، حتیٰ قاصر علیہم نبلو، کثرت کے ساتھ تیر جناب ابو دجانہ کی کمر میں لگ رہے تھے۔ وَهُوَ لَا يَتَحَرَّكُ، اس طرح ڈٹے ہوئے تھے کہ حرکت بھی نہیں کر رہے تھے، سامنے کھڑے تیر لگتے جا رہے، ہلتے بھی نہیں اپنی جگہ سے۔ آؤ میں بتاؤں ایک اور غلام میرے نبی کا نام ابو طلحہ ہے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ تیروں کو روک رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ ڈھال لے کے تیروں کو روک رہے ہیں، اس قدر تیر اندازی شدید ہے، تیروں کو روکتے روکتے جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہاتھ شل ہو گیا ہے، اس کا ٹھنڈا ہو گیا ہاتھ، ناقابل استعمال ہو گیا، بیکار اور نکارا ہو گیا ہے، اور ہاتھ قربان کرنے کے بعد بھی وہ یہی پکار رہے ہیں یا رسول اللہ یہ ہاتھ کیا سر بھی تیرے لیے ہے۔ ایک اور غلام میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اسی آواز سے سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق جب نبی کریم کے قریب آئے، پوچھا یا رسول اللہ ما فعل رسول اللہ، اے صحابہ بتاؤ اللہ کے رسول کی طبیعت کیسی ہے؟ جواب آیا خیرن، اب پہلے سے بہتر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنو، فرمایا الحمدللہ کل مصیبت بعدہ جلل، او دنیا والوں سنو سنو، جب حضور خیریت و عافیت کے ساتھ ہیں پھر ہمیں کسی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہر مصیبت کے لیے ہم تیار ہیں، ہمیں کوئی ڈر کوئی خطرہ نہیں۔ آ گئی باری جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی، کمال جان ساری حضرت سعد کی، غور کرنا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلایا ہے، جناب سعد حضور کے سامنے کھڑے اور دشمنوں کی طرف تیر پھینک رہے ہیں، جب تیر ہاتھ میں رکھتے ہیں اور ساتھ یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم سہمک فارم بہی عدوک، اے اللہ
دشمن میرا نہیں تیرا ہے، اللہ اپنے تیر کے ساتھ اپنے دشمن کو ہلاک فرما۔ جب میرے نبی نے حضرت سعد کی یہ دعا سنی ہے، حضور فرمانے لگے اللہم استجب لسعد، اے پروردگار میرے سعد کی دعاؤں کو قبول فرما لے، میرے سعد کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اور دنیا والوں غور کرو، سارے صحابہ کرام جب حضور کی خدمت میں آتے تھے تو یوں کہتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ پر چشم فلک نے آج عجیب منظر دیکھا ہے، جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی طرف تیر پھینک رہے تھے، میرے نبی حضرت سعد کو فرما رہے تھے فداک ابی و امی، اے سعد تجھ پہ نبیوں کے سردار کے ماں باپ قربان ہو، حسنین کے نانا کے ہم چاہنے والے ہیں، ناموس محمد پر ہم جابی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا بڑا نقصان جو احد کے میدان میں ہوا وہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ نبی پاک اسلام ان کی شہادت پہ اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تار ہو گئی۔ صرف شہید نہیں کیا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلح بنایا گیا، جسم کے اعضاء کاٹے گئے ہیں۔ اللہ، اور یہ ایک صحابی کے ساتھ نہیں ہوا، کئی صحابہ کرام تھے جن کے ساتھ یہی طریقہ جو ہے وہ کفار نے اختیار کیا۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بن نضر حضرت انس بن مالک لگتے ہیں رشتے میں، چاچو لگتے ہیں ان کے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، خبر مشہور ہے کہ نبی پاک اسلام معاذ شہید ہو گئے، صحابہ کرام بے دل ہو کے بیٹھ گئے، اب کیا کریں؟ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا قوموا فموتوا علی من مات علیہ رسول اللہ، اگر واقعی یہ بات سچ ہے کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے تو جس دین کے لیے اللہ کے نبی شہید ہوئے تم بھی اسی دین کے لیے قربان ہو جاؤ، تم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، چلو اٹھو۔ اور میدان میں نکلے، اور حالت کیا تھی، اللہ اکبر۔ حضرت انس فرماتے ہیں وجدناہ قد مثل بہ، ان کا مسلح بنایا گیا، یا ایک روایت کے لفظ ہے مثل بہ المشرکون، مشرکوں نے ان کا مسلح بنایا۔ فما عرفه احد منا الا اخته بشمامۃ او ببنانہ، کہتے ہیں اس طرح مسلح بنایا گیا کہ ان کو پہچانا ہی نہیں جاتا، ان کی بہن نے ان کو پہچانا کہ انگلی پہ کوئی نشان تھا جو نشانی تھی کہ حضرت انس ہے، ان کی بہن کو پتا چلا یہ لاش تو حضرت انس بن نضر کی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر اسلام، اسد اللہ و اسد رسول اللہ، شہید ہوئے۔ جس بندے نے شہید کیا تھا اس کا نام تھا باشی، بعد میں قبول اسلام کے بعد حضرت باشی بن گئے، حضور نے معاف بھی کر دیا، لیکن یہ ضروری تھا۔ حضور فرماتے تھے اے باشی تو میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے میرے چچا کی یاد آتی ہے۔ اتنا بڑا نقصان اس غزوہ میں اسلام کا ہوا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں مزید